بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہوں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اے اللہ، ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ تو دنیا کا کوئی انسان ہے جو یہ سوچے کہ میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا؟ اس لیے اخلاص کی کمی پر تو سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نیک ہو یا برا ہو، ہر بندے کو اپنے حال کے مطابق مناسب توبہ کرنی چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کے باوجود نہیں چھوٹتے۔ اب جو نوجوان انوالو ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو ذرا سوچیں کہ ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھڑوانا کتنا آسان ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور دعا مانگیں کہ اے اللہ، اب ہمیں گناہ کی ذلت سے بچا لیجیے، اے اللہ آپ ہمیں عزت عطا فرما دیجیے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان آسانی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بچھو سے ڈر ہوتا ہے، کاٹنے کا ڈر ہوتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتے۔ سانپ کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا۔ اسی طرح آگ کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم جل نہ جائیں، ہر بندہ اس سے دور رہتا ہے۔ اسی طرح مومن کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے کہ اگر میں نے گناہ کبیرہ کو کر لیا تو میری روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس طرح انسان گناہوں سے دور رہ سکتا ہے اور نیکی کے راستے پر چل سکتا ہے۔ عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں استغفار، کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، جو کچھ اس نے کیا وہ اس پہ شرمسار ہو، شرمندگی محسوس کرے۔ انسان جتنا استغفار کرے گا اتنا ہی اس کے گناہ زیادہ بخشے جائیں گے۔ یہ جو توبہ ہے نا، یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو بہت سی نعمتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اس کو نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت حسن علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، حضرت میں بڑا گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک اور نوجوان آیا، کہنے لگا، حضرت عرصے سے بارش نہیں ہوئی، دعا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا نوجوان آیا، عرض کرنے لگا، حضرت میں بڑا غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیجیے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک اور نوجوان آیا، عرض کرنے لگا، حضرت میں بے اولاد ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا کرے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو دیکھیں کہ استغفار ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس کی وجہ سے کتنی نعمتیں عطا ہوتی ہیں اور کتنی ہی مشکل ٹلتی ہیں۔ استغفار ہر بندے کے لیے کرنا ضروری ہے۔ نیکی کرے تو بھی استغفار کرے اور اگر برائی کرے تو بھی استغفار کرے۔ ذرا خود پر غور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے بعد استغفار فرماتے تھے۔ حالانکہ وضو تو عبادت ہے اور حکم شریعت ہے کہ جو وضو کرتے ہیں تو اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، تو گناہ جھڑنے والا عمل ہے، مگر اس کے بعد پھر استغفار وضو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اب نماز ایک اتنی عظیم عبادت ہے
کہ جو شخص پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح مٹاتا ہے جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم سے میل مٹا دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو فرماتے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنی طرف سے تو عبادت کی مگر یہ اس معیار کی نہیں ہوئی جو آپ کی شان کے مطابق ہو، لہٰذا عبادت اب جیسی بھی ہے اس کو رد نہ کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلیز اس کو قبول کر لیجیے۔ تو 3 مرتبہ استغفار کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری عبادت قبول فرما لیجیے۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ تو پہلا عمل توبہ کرنا ہے اور دوسرا عمل استغفار کرنا ہے، اور جو ہمارا تیسرا کام ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہے۔ انسان جو بھی نیکیاں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن جو شیطان ہے وہ اتنی آسانی سے آپ کو نیکی نہیں کرنے دیتا۔ شیطان یہاں بھی آپ کو ایک دھوکہ دیتا ہے، دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تم تو بے پردہ گھومتی ہو، تمہیں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دیکھیں، بے پردہ گھومنا گناہ اپنی جگہ، لیکن نماز پڑھنے کی نیکی اپنی جگہ ہے، تاکہ نماز کی پابندی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ مگر جو شیطان ہے وہ کہتا ہے کہ تم مدرسے میں پڑھتی ہو اور تمہارے ذہن میں خیالات اچھے نہیں، تو تمہیں دین حاصل کرنے کا کیا فائدہ، تمہیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو اگر ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے تو نیکی کرنا بھی تو نہ چھوڑے نا۔ دیکھیے، اگر کپڑا زیادہ میلا ہو تو صابن زیادہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو نہیں نا کہ صابن تھوڑا ہے دھونے کا کیا فائدہ۔ تو نیکی کرنا نہ چھوڑے بلکہ گناہوں کو چھوڑے۔ تو گناہوں کو چھوڑنے کا آسان طریقہ توبہ کرنا اور نیکی کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔